السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے پوچھا کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس درم و دینار نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہوگا جب اللہ کے سامنے وہ پیش ہوگا حساب کتاب دینے کے لیے، تو اس کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں جتنی نیکیاں ان کے پاس ہوں گی۔ نمازیں، روزے، عمرے، قربانیاں، نفل، تلاوتیں، بڑی نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی۔ جب اس کا حساب کتاب شروع ہونے لگے گا تو ایک بندہ آ جائے گا، وہ اللہ سے عرض کرے گا کہ یا رب العالمین، میرا اس بندے سے کچھ حساب ہے، میرا حق اس سے دلوا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تیرا کیا حق ہے اس کے ذمے؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا، یا رب العالمین، اس نے دنیا میں میرا اتنا حق کھا لیا تھا، میرا اتنا مال کھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس بندے کی نیکیوں میں سے اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ پھر ایک دوسرا بندہ آ جائے گا، وہ عرض کرے گا، یا رب العالمین، اس بندے نے دنیا میں مجھے مارا تھا، بے گناہ سزا دی تھی، مارا تھا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اس بندے کی نیکیوں میں سے اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ پھر ایک اور بندہ آ جائے گا، وہ عرض کرے گا، یا رب العالمین، اس نے دنیا میں مجھے گالیاں دی تھیں، تو میرا حق دلوایا جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اس بندے کی نیکیوں میں سے اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ الغرض لوگ آتے رہیں گے اور اس کی نیکیوں میں سے وصول کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس نے دنیا میں جو زندگی گزاری تھی، دنیا کی زندگی میں اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مرنے کے بعد میرا حساب کتاب ہوگا۔ نیکیاں وہ کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، حج کرتا رہا، عمرے بھی کیے، قربانیاں بھی کیں، روزے بھی رکھے، تلاوتیں بھی کیں، بڑی نیکیاں وہ کرتا رہا، لیکن اس نے یہ احتیاط نہیں کی، جیسا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی کسی کو نہ ہاتھ سے نقصان پہنچائے، نہ زبان سے نقصان پہنچائے، نہ کسی کا حق کھائے، نہ کسی کو مارے، نہ کسی کو سزا دے، اور نہ کسی کی انسلٹ کرے، نہ کسی کی بے عزتی کرے، نہ کسی کو گالی دے، کسی مسلمان کو کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اور اگر لوگوں کو دنیا میں تکلیفیں پہنچاتا رہا، نیکیاں بھی کرتا رہا، تو پھر اس کی نیکیاں جن جن لوگوں کو اس نے تکلیفیں دی تھی ان میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ تو پھر جب مانگنے والے ابھی باقی ہوں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پہاڑوں جتنی نیکیاں اس کی تقسیم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، لیکن مانگنے والے بھی باقی ہوں گے جن پر دنیا میں اس نے ظلم و ستم کیے تھے، جن کی حق تلفی کی تھی، جن کو گالیاں دی تھیں،
جن کو دھوکے دیے تھے، جن کو فریب دیے تھے، جن کے حق کھائے تھے، وہ مانگنے والے ابھی باقی ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اب جو مانگنے آئے اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں۔ تو اس پر گناہ جو ہے نا وہ ان لوگوں کے ڈالے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ اس کے گناہوں کے پہاڑ جمع ہو جائیں گے۔ جو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آیا تھا اس کے پہاڑوں جتنے گناہ جمع ہو جائیں گے، نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ اس کو اب منہ کے بل دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت کا مفلس آدمی یعنی غریب وہ ہوگا کہ درم و دینار سے نہیں، بلکہ مفلسی اس کی ہوگی کہ نیکیاں بڑی کی تھیں لیکن دنیا میں احتیاط نہ کی، لوگوں پر ظلم و ستم بھی کرتا رہا، تو اس کی جو نیکیاں ہیں وہ ساری ختم ہو گئیں اور لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے گئے۔ اس آدمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس فرمایا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہم کو چاہیے کہ ہم دنیا میں بڑی محتاط زندگی گزاریں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کا حق نہ چھینیں، کسی پر ظلم زیادتی نہ کریں، کسی کو گالیاں نہ دیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، بڑی محتاط اور بچ کر زندگی گزاریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔